قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين کہا تو اے بھیجے ہوئے قاصد تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب پیچھے 26ویں پارے کے لاسٹ میں کس کا ذکر چل رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے پاس کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اور آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں ہم کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ قوم لوط کی طرف، ان کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، پھر قوم نوح کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ بس دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی پیچھے قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کس کی طرف دوڑو؟ اللہ رب العزت کی طرف دوڑو۔ دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوڑنے والے جو دنیا کے لیے دوڑتے ہیں، ایک دوڑنے والے جو آخرت کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو دنیا کی طرف دوڑنے والے کون؟ بدبخت لوگ جو دنیا کی طرف دوڑ کے دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے لپکنے والے لوگ، آخرت کے لیے دوڑنے والے لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کماتے ہیں؟ آخرت کماتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کی دوڑ کس طرف ہوتی ہے؟ نیکیوں کی طرف ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں۔
اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ سو تو ان سے منہ پھیر لے، کیونکہ تو ہرگز کسی طرح ملامت کیا ہوا نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور نصیحت کر کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کس کو نفع دیتی ہے؟ ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اگر ہمیں یا مجھے یا آپ کو نصیحت کرنا، کسی کا نصیحت کرنا برا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ایمان والوں کو تو نصیحت سننا، نصیحت لینا اچھا لگتا ہے، وہ تو بلکہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرو تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو ہمارا بھی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدونی، کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور پھر عبادت کب کرتا ہے انسان؟ یعرفونی، اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح عذاب کی ایک باری ہے، سو وہ مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگیں، پھر بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لباب بھرے ہوئے سمندر کی، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اب اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ والبیت المعمور، بیت المعمور اونچی اٹھائی ہوئی چھت، یہ کون سی چھت ہے؟ بیت المعمور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر جب ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ مکان ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے، اور داخل کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ ہر روز کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر کیا ہے؟ خانہ کعبہ، اور اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور۔ اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی زندگی بھر باری نہیں آتی۔ جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے؟ جو فضول قسم کی بحثوں میں کھیل رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کریں، اسی کھیل کود میں پڑے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں یوں ہی بحث و مباحثے میں گزر رہی ہیں۔
آج ہم میں سے دو لوگ بیٹھے ہیں تو بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی خاندانوں پر، کبھی ملکوں پر، کبھی حکومت پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر میڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی بہت سے ٹاک شو چل رہے ہیں ایوری ٹائم. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، فضول بحثوں میں الجھ رہے ہیں. کیسی کیسی فضول بحثیں ہو رہی ہیں. آج کو کسی کی علیحدگی ہوگی تو اس کو بیٹھ کے بحث و مباحثے کا شکل دیکھ کے اس کے اوپر شو کیے جا رہے ہیں. اسی طرح فیملیز میں ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کی ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی دونوں کوشش کر رہے ہیں، والدین بھی اور اولاد بھی پیچھے پیچھے اگر کوشش کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم ان دونوں کو کیا کر دیں گے، آپس میں ملا دیں گے. کہاں ملا دیں گے؟ جنت میں. یعنی کوئی درجوں میں کمی پیشی ہو بھی جائے گی، یعنی جیسے مثال کے طور پر ماں باپ اوپر والے درجوں پہ ہیں، اولاد نیچے والے درجوں پہ ہے، یا اولاد جنت میں اوپر والے درجوں پہ پہنچ گئی، والدین نیچے والے درجوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر امن ایمان کے ساتھ رہے، دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے، تو پھر اگر ایسی کمی پیشی ہوئی تو جنت میں ہم ایک دوسرے کو ساتھ ملا دیں گے، اولاد اور والدین کو اکٹھا کر دیں گے، اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. ہر آدمی اس کے عمل میں کوئی کمی نہ کریں گے سے کیا مراد ہے کہ نیچے والے درجوں میں جو ہوں گے ان کو ہی اوپر والے درجوں پہ لے جایا جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی، یہ تو اس صورت میں ہوگا نا کہ اگر دونوں جنت میں گئے، اولاد بھی والدین بھی، تب رشتہ داروں کو آپس میں ملا دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی چلا ہی جہنم میں گیا تو پھر تو وہاں سے نکال کے نہیں ملا دیا جائے گا. ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی جان اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اپنی جان کو آگ سے چھڑوا سکتے ہیں، ادروائز ہم کہاں جھونکنے والے ہیں اپنی جان کو؟ آگ میں، جہنم میں. اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، اس میں سے جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے چھپٹیں گے. اب کیا وہاں شراب کی کمی ہوگی؟ پھر کیوں ایک دوسرے سے چھینے چھپٹیں گے؟ یہ بھی کھانے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے نا، ہنسی مذاق سے ایک دوسرے سے چھین کے کھانا. جس میں نہ بےہودگی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ان کے باز پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کی عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو ہے بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب وہاں جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہیں گے کہ ہم کیا تھے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں کیا تھے، ڈرنے والے تھے. کیسے ہم ڈر کے. اب ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات رزلٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں نتیجہ نکلے گا، وہ دن کیسا ہوگا، کیا بنے گا. اور جب رزلٹ آ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم کیسے ڈرا کرتے تھے، کہ پتہ نہیں ہم پاس ہو بھی پائیں گے کہ نہیں. اب جب وہاں جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب وہاں دنیا کے تذکرے کریں گے کہ کیسے ہم اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ہر وقت ہمیں یہی خوف رہتا تھا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہم اس منزل میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پھر کیا کہیں گے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا. اپنی ذات کو کریڈٹ نہیں دیں گے، کس کو دیں گے؟ اللہ رب العزت کو.
اور کیا کہیں گے؟ ہمیں اس نے زہریلی لو یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ہم اس سے پہلے کس کو پکارا کرتے تھے؟ اسی کو پکارا کرتے تھے۔ تو جو اس کو پکارا ہی نہیں، اس سے مدد ہی نہ مانگے، اس سے عذاب سے پناہ ہی نہ مانگے، تو پھر وہ کیسے اس کو بچائے گا؟ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پھر دعا بھی وہی کرتا ہے نا، پکارتا بھی وہی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں مانتے تو چھوڑ دو اس دن تک جب یہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا دن، جب حشر کا دن، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن کوئی چال نہ چل سکیں گے۔ آج تو دنیا میں 100 بہانے بنا لیتے ہیں فرار ہونے کے، اس دن کسی قسم کی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور آخرت سے پہلے کون سا عذاب ہے؟ یعنی اس سے مراد دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی آزمائشیں۔ اور وہ کیوں آتی ہیں بندے پر؟ اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئے میری طرف واپس، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کر، پس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جا رہی ہے یہاں پہ، لیکن ہم سب کے لیے کہ کہیں کوئی پریشان کرے، کہیں کوئی تکلیف پہنچائے، کہیں کوئی طنز کرے، کہیں اللہ کے راستے میں کوئی برا بھلا کے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو، بس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جو یہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور انسان کے لیے یہ بات کتنی تسلی بخش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر جب تو کھڑا ہو اور رات کے کچھ حصے میں، پھر اس کی تسبیح کر اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ وَإِدْبَارِ النُّجُومِ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی بھی نفل کی بنسبت صبح کی 2 سنتوں کی زیادہ پابندی اور نگرانی کرتے تھے، یعنی ان 2 سنتوں کی بہت زیادہ نگرانی کرتے تھے، بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں جب قصر نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی سنتیں ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے یہ فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو 2 ٹھنڈی نمازیں جس نے پڑھی یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے، نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا۔ وہ کون سے فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے نا، جو وحی لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں جو بڑی طاقت والا ہے، سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پس اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا بلکہ زیادہ قریب۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، جیسے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا، پھر کیا تو اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے رب کی طرف سے وحی لے کر آئے،
تو ان کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی اور یقین کر لیا، اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ دل نے جھوٹ نہیں بولا، جو اس نے دیکھا وہی کہا۔ پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ یعنی اس بات پر بحث کرتے ہو، اس بات پر جھگڑتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے، اسی طرح معراج کا بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ کفار نے مذاق اڑایا تھا نا، اور یقین نہیں کیا تھا کیسے کیسے ہو سکتا ہے، جھگڑنے لگے تھے اس بات پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے بھی دیکھا ہے، اور دوسری بار کب دیکھا تھا؟ شب معراج کے موقع پر، 7ویں آسمان پر، عند سدرۃ المنتہا، کہاں پہ؟ آخری حد کی بیری کے پاس، عندہا جنت الماوا، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اب یہ کہاں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معراج والی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں وہ یہیں تک چڑھتی ہیں، پھر یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ یہیں تک پہنچتی ہیں اور پھر یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں۔ اس وقت اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں لدی ہوئی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا فرمائی گئی: 5 وقت کی نماز، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت میں سے جو شخص جو مشرک نہ ہو اس کے گناہوں کی بخشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس درخت کے پاس ایک جنت ہے جس کا نام جنت الماوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں اور جو اس کے مقرب بندوں کی روحوں کی کیا ہے؟ جگہ ہے۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعریف کر رہے ہیں کہ نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یعنی جب اللہ رب العزت کے پاس گئے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، تو جو دکھایا گیا وہی دیکھا، ادھر ادھر نہیں نظریں گھماتے رہے۔ فوکس کہاں تھا؟ کیوں نہیں گھماتے رہے ادھر ادھر نظریں؟ کیونکہ فوکس اللہ رب العزت کی ذات کی طرف تھا، فوکس اللہ رب العزت کی بات کی طرف تھا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ ہمیں بھی یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہے نا کہ جہاں جس کام کے جس مقصد کے لیے بلایا جائے وہی مقصد حاصل کیا جائے۔ ہم وہ مقصد تو حاصل نہیں کرتے، باقی پورا جائزہ لے کر آ جاتے ہیں، باقی پورا معائنہ کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے ایک ایک کونے کا جائزہ لے کر آتے ہیں اور پھر آ کے گھروں میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے وہ مقصد پیچھے ہی رہ گیا ہوتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ سو اس سے منہ پھیر لیں جس نے تم ہماری نصیحت سے منہ موڑا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا، اور یہ علم میں ان کی انتہا ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے منہ پھیر لو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا، جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، اس نصیحت سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کی آیات سے منہ موڑا۔ اور جب منہ موڑ لیا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا، اور منہ موڑنے والا وہی انسان ہوتا ہے جس کے دل میں پھر دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے، یعنی دنیا کی طلب اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد ہی ان کا کیا تھا؟ مقصد تھا۔ دنیا میں ہی مزید آگے بڑھنے کے لیے مزید معلومات لیتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار ہیں، وہ دنیا میں ہی مزید آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کالز بھی کرتے ہیں،
میٹنگز بھی کرتے ہیں، کس بات کے لیے کرتے ہیں؟ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، کس بات کے لیے کرتے ہیں؟ اسی بات کے لیے کرتے ہیں کہ اور آگے کیسے بڑھا جائے، اور کون سے ذرائع استعمال کیے جائیں، اور ایسی معلومات حاصل کی جائے کہ دنیا مزید کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا، یہ علم میں ان کی انتہا ہے۔ یعنی کون سے علم میں؟ دنیا کے علم میں ہی ان کی انتہا ہے، کہ اس نے اس علم کے علاوہ کوئی دوسرا علم چاہا ہی نہیں۔ اس دنیا کے آگے اس نے کوئی دوسری دنیا چاہی نہیں۔ اور دوسری دنیا کون سی ہے؟ آخرت کی دنیا، ہمیشگی کی دنیا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے۔ کون سی دعا؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ، ہمارا سب سے بڑا مقصود، ہمارے علم کی انتہا دنیا ہی نہ بنا دینا۔ دنیا ضرورت تو ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ کہیں ہمارا مقصد زندگی نہ بن جائے اور ہم اسی کے نہ ہو کے رہ جائے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا، بمن اتقا، کون پرہیزگار ہے، کون ڈرنے والا ہے، کون پاکیزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ بیان کرو۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اپنی نیکی کے چرچے کرتے رہتے ہیں، جیسے میں تو ایسے اور ایسے، میں تو یہ اور یہ نماز پڑھتی ہوں، میں تو کبھی اشراق چھوڑتی نہیں، میں تو تہجد چھوڑتی نہیں، میں نے تو فلاں روزے کبھی چھوڑے ہی نہیں، میں نے تو اتنے اور اتنے عمرے کیے، اتنے اور اتنے حج کیے ہیں۔ میں جو ہر وقت اپنی نیکی کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں ہم اپنی نیکی کا؟ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا تو نے دیکھا اسے جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، جس نے عہد پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، وہی اس کو ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دکھائی جائے گی کوشش، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، بتایا جائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو، یہ تھی تمہاری جد و جہد، چاہے پھر وہ دنیا کے لیے تھی یا آخرت کے لیے تھی، اس روز دکھایا جائے گا۔ جیسے اعمال کیے ہوں گے، جس نیت سے کیے ہوں گے، اسی طرح اسی حساب سے اس کو کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، وہی ہنسانے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی غم دینے والا ہے، وہی تکلیفیں دینے والا ہے، وہی آزمائشیں دینے والا ہے، وہی نعمتیں دینے والا ہے۔ اور دونوں حالتوں میں کیا ہوتی ہے؟ مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی، اور یہ کہ بے شک اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی ایک قطرے سے، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے تو خوشی اسی کے ہاتھ میں ہے اور غم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر دونوں حالتوں میں پکارنا بھی کس کو چاہیے؟ اپنے رب کو، اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ غم دینے والا ہے تو اس غم کو خوشی میں بدل دینے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہی رلانے والا ہے، وہی ہنسانے والا ہے، اگر اس نے آج رلایا ہے تو وہ ہنسانے پر بھی قادر ہے۔ اس امید اور اس یقین سے اپنے رب سے مانگا جائے، اور یہ کہ بے شک اسی کے ذمہ دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ بے شک
اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو، پس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، یقیناً وہی ظالم اور زیادہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور الٹ جانے والی بستی کو گرا مارا، پس ڈھانپ دیا اسے جس نے ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَمَارَىٰ، پس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک کرے گا؟ تو جب غم پہنچے تو مایوس ہونے کی بجائے، نا امید ہونے کی بجائے اپنے پاس موجود اس کی نعمتوں کو یاد کرو، تو کیا ہوگا؟ غم ہلکا لگے گا۔ اور پھر پس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک میں ہے؟ جب تیرے رب نے اتنی نعمتوں سے تجھے نوازا ہے تو کیا وہ تیرے دکھ اور پریشانی کو، تیری تکلیف کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کس بات کا تمہیں شک ہے؟ کیوں اپنے رب پر اعتماد نہیں کرتے؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ آزفۃ العازفہ، قریب آ گئی وہ قریب آنے والی جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم غافل ہو؟ کس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کہ کیا روز قیامت آئے گی، اور کیا ہم دوبارہ جب مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مذاق میں یہ باتیں لے جاتے ہو، روتے ہی نہیں ہو؟ یہ ہنسنے کی چیزیں تھوڑی ہیں، یہ تو رونے کی چیزیں ہیں۔ رو رو کر اپنے رب سے طلب کرنے کی باتیں ہیں کہ ڈر جاؤ، گڑ گڑاؤ اس کے آگے، بخشش مانگو اپنے لیے، کوشش کرو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو، تم اپنی مستی میں مست ہو، تمہیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سجدہ کرو اللہ کی طرف، اسی کی بندگی کرو۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو ہرگز جانے والا ہے۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب کیا تھا؟ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو اس پر آپ نے انہیں دوبارہ چاند کو پھٹ جانا دکھایا۔ یعنی چاند کیسے ہو گیا تھا؟ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے چاند کے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند پھٹا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑے نے پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اور اگر وہ نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ پہلے نشانی مانگتے ہیں اور پھر جب دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ پھر پہلے نشانی مانگتے ہیں، پھر اس کو کیا نام دے دیتے ہیں؟ جادو کا نام دے دیتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 6، سو ان سے منہ پھیر لیں، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ یعنی اگر نہیں مان رہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، معجزے دکھا لینے کے بعد بھی نہیں مان رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، اس وقت تک جب یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ وہ کون سی ناگوار چیز ہوگی؟ قیامت، اللہ کا عذاب۔ ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ پھر اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے۔ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح آیات بیان کی، کیسے کھول کھول کے آیات کو سمجھایا تاکہ میرے بندوں کے دلوں میں میرا پیغام اتر جائے، ان کے دلوں پر یہ نصیحت اثر کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
پھر آگے قوم زمود کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ آج تو بہت اکڑتے ہیں اپنی جماعت پر، اپنے لشکروں پر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت ہے اور زیادہ کڑوی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا چکھو آگ کا چھونا۔ اس کو جھٹلاتے تھے نا دنیا میں، اب چکھو اس کا عذاب۔ آیت نمبر 51، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پیچھے اللہ رب العزت نے قوموں کا ذکر کیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس نعمت کا ذکر کیا کہ رحمان وہ ہے، تمہارا رب رحمان وہ ہے جس نے تمہیں کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا، قرآن جیسی نعمت کی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کا ذکر کیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی لیے اس نعمت کا ذکر کیا، تو اس نعمت کی سب سے زیادہ قدر کرنی ہے۔ اور اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا اور پھر بات کرنا سکھایا، کیسے ورڈ سے ورڈ ملا کر، اور ہم کیسے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کس نے ہنر سکھایا؟ اللہ رب العزت نے نا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا، اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، یعنی انصاف سے کام لو، اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو، اور ترازو میں کمی مت کرو۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، اور دانے جو بھس والے ہیں، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس فبأي آلاء ربكما تكذبان، کتنی نعمتیں ہیں دیکھو تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس کو اگنور کرو گے۔ ہم دن اور رات میں زمین پر ہزاروں نعمتیں دیکھتے ہیں اور یوں ہی گزر جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو، کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو، کس کس اپنے رب کے احسان کا انکار کر سکتے ہو۔ آپ سے جب یہ آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں۔ جب انہوں نے یہ صورت سنی تو میں جب بھی یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن کیا کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اللہ ہم کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہر چیز کا، ہر نعمت کا کیا کرتے ہیں؟ دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک کیا ہے؟ پردہ ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی۔
وہ آگے نہیں بڑھتے تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، دونوں سمندروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کھاری پانی ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، نہیں، اس سے بھی موتی اور مونگے نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں کہیں نہ کہیں، برے لوگ بھی کسی نہ کسی طرح دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اپنے رب ہی سے مانگتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن اے انسان، تو کیوں کسی اور کے آگے جھکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم کسی کے آگے تو نہیں جھکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جیسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کوئی مشکل آتی ہے، فوراً ہمارے دل اور دماغ میں کسی کا خیال آتا ہے۔ کیا ہمارے دل اور دماغ میں سب سے پہلے اپنے رب کا خیال آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل یومن ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، تو اسی سے مانگو۔ دنیا کی ہر شے، ہر انسان، ہر جانور، ہر کوئی اسی کو پکارتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، تو تم بھی اسی سے مانگو، اسی کو پکارو۔ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، اس لیے ہر روز ایک نئی امید سے اس سے مانگو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہو۔ اب کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جنوں اور انسانوں کو کہہ رہے ہیں ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جلد ہی تمہیں نپٹیں گے، اور وہ کب؟ قیامت کے روز۔ اے جنوں انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو نکل کے دکھا دو، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہیں؟ ہم نہیں نکل سکتے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں ڈر نہیں لگتا کہ آسمان اسی کا، زمین اسی کی، اور اس کے کناروں سے ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم کہیں کہ ہاں بھئی یہاں ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں، تو پھر تمہیں گناہ کرتے وقت، اس کی نافرمانی کرتے وقت کیوں ڈر نہیں لگتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج صحیح سالم ہے، آسمان زمین امن ہے، عافیت ہے، تو آج پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب پھٹ جائے اور سرخ ہو جائے۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا، اور نہ کسی جن سے اس روز پوچھا نہیں جائے گا، بس سزا سنائی جائے گی۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جب یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو انعامات ہیں۔ کون؟ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا۔ ہمیں کبھی ڈر لگا اس بات سے؟ ہمارے دل میں کبھی دن اور رات میں سے کسی ایک وقت بھی خیال آیا ہو کہ ہم سوچیں کہ ہائے ابھی وقت آ گیا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، تو میں اس قابل ہوں کہ اپنے رب کے حضور پیش ہو سکوں؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت بھی نعمت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی کے بدلے کہتے جو دنیا میں تمہیں اتنا کچھ دیا ہے بس اس کے بدلے میری اطاعت کرو، فرما برداری کو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر جنت رکھی اور جنت میں بے تحاشا نعمتیں رکھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہنا کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ ہیں، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جو جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ سورۃ واقعہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا ہمیں بھی قرآن نے کبھی بوڑھا کیا ہے؟ قرآن کی کچھ صورتوں نے، کچھ آیات نے۔ بوڑھا انسان کب لگتا ہے؟ جب اس کو کوئی بہت غم لاحق ہو جاتا ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف لاحق ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کہ آخر کیا ہے ان صورتوں میں؟ کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ کیا؟ قیامت۔ جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلایا جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ غور کریں کیا منظر ہوگا۔ آسمان بھی پھٹ رہا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو رہا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا، سرخ ہو جائے گا۔ زمین، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں گے، اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ بس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کون؟ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے کون؟ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، جو ناکام ہوئے۔ اور جو پہل کرنے والے، یعنی والسابقون السابقون، جو سبقت لینے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں۔ سابقون کی تو کیا ہی کہنے، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے۔ سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ایسے غلام جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ غلام جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے ویسی خدمت نہیں ہوتی، نہیں، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لباب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، نہ وہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے، نہ بہکیں گے۔ اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں، جو فراخ آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟
साबिकून साबिकून थे, आगे बढ़ने वाले थे, दौड़ लगाने वाले थे। पीछे दौड़ का जिक्र पड़ा है ना, दौड़ लगाने वाले थे किसमें? नेकियों में दौड़ लगाने वाले थे। इधर नेकी का कोई काम नजर आता था फौरन लपक जाते थे कि मैं इसको सबसे पहले करने वाला बन जाऊं। तो इनकी ऐसी मेहमानी की जाएगी, वो इसमें ना बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे और ना गुनाह में डालने वाली बात, मगर ये कहना कि सलाम है, सलाम है। वह अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले। वो ऐसी बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए हुए हैं, और ऐसे केलों में जो तह बतह लगे हुए हैं, और ऐसे साए जो खूब फैलाए हुए हैं। और जन्नत के साए कैसे होंगे? अब ये किन की मेहमान नवाजी सुनाई जा रही है? जिनका नामा माल उनके दाएं हाथ में दिया गया। नंबर 1 पे कौन है? साबिकून, सबकत ले जाने वाले, नेकियों में आगे बढ़ने वाले। और दाएं हाथ वाले कौन हैं? जो कामयाब हो गए, जहन्नुम से बचा लिए गए, जन्नत में दाखिल कर दिए गए। तो वो घने सायों में होंगे। घने साए कैसे होंगे जन्नत में? हदीस में आता है जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में अगर उम्दा और तेज़ रफ्तार घोड़े का सवार 100 बरस तक चलता रहे तो फिर भी इस साए को तय नहीं कर सकेगा। यानी इतने घने साए होंगे। और ऐसे पानी जो गिराया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा फलों में जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना इनसे कोई रोक टोक होगी। और ऊंचे बिस्तरों में बिलाशुबा हमने बिस्तरों वाली औरतों को पैदा किया है, नए सिरे से पैदा करना। फिर बस हमने इन्हें कवानियाँ बना दिया जो खामदों की महबूब, इनकी हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, एक बड़ी जमात पहलों से होगी और एक बड़ी जमात पिछलों से। फिर आगे किन का जिक्र किया जा रहा है? वस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं बाएं हाथ वाले। वो एक जहरीली लू और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा है ना बाइज्जत। बेशक वो इससे पहले नेमतों में पाले हुए थे, दुनिया में बड़ी नेमतों नाजो नाम में पले हुए थे। उन्हीं नेमतों और नाजो नाम की वजह से तो अल्लाह के आगे झुकते नहीं थे, अल्लाह की अताअत नहीं करते थे। उन्हीं नेमतों की वजह से तो फजर नहीं पड़ी जाती थी, उनसे उठा नहीं जाता था। तो अल्लाह ताला यहाँ यही कह रहे हैं कि बेशक इससे पहले यानी दुनिया में नेमतों में पाले हुए थे, और वो बहुत बड़े गुनाह शिर्क पर अड़े रहते थे, और कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या वाकई हम ज़रूर उठाए जाने वाले हैं? और क्या हमारे पहले बाप दादा भी? कह दें बेशक तमाम पहले और पिछले एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर यकीनन इकट्ठे किए जाने वाले हैं। फिर बेशक तुम ए गुमराह हो, जुठलाने वालों, यकीनन तोहर के पौधे में से खाने वाले हो, फिर इससे पेट भरने वाले हो, फिर इस पर खोलते पानी से पीने वाले हो, फिर प्यास की बीमारी वाले ऊँटों के पीने की तरह पीने वाले हो। ये जज़ा के दिन इनकी मेहमानी है। पीने वाले भी कैसे होंगे? एक बीमार ऊँट की तरह, जिसको ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी प्यास नहीं बुझती और वो पानी पीता चला जाता है यहाँ तक कि उसका पेट फट जाता है। तो गर्म पानी भी ऐसे उस बीमार ऊँट की तरह पीने वाले होंगे। और वो कैसा खोलता हुआ पानी होगा? जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर आंतड़ियों तक को पिघलाकर पखाने के रास्ते से बाहर निकाल देगा। तो क्या हमने ही तुम्हें पैदा किया तो हम दोबारा उठने को क्यों तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं मानते? तो क्या तुमने देखा वो नुत्फा जो तुम टपकाते हो, क्या तुम इसे पैदा करते हो या हम ही पैदा करने वाले हैं? हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत का वक्त मुकर्रर किया, और हम हरगिज आजिज नहीं हैं इस बात से कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और लोग ले आएं और नए सिरे से तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा कर दें जो तुम नहीं जानते। और बिलाशुबा यकीनन तुम पहली दफ़ा पैदा होने को जान चुके हो, तो तुम क्यों नसीहत हासिल नहीं करते? पहली पैदाइश को अपने जानते हो किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? क्यों इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो दोबारा पैदा करने पर भी क्या है? कादिर है। फिर क्या तुमने देखा जो कुछ तुम बोलते हो, क्या तुम इसे उगाते हो या हम ही उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो ज़रूर इसे रेज़ा रेज़ा कर दें। फिर तुम तज्जुब से बातें बनाते रह जाओ कि बेशक हम तो तावान डाल दिए गए हैं, बल्कि हम बेनसीब हैं।
پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سخت نمکین پانی بن جائے تو ہم اس کو نگل سکیں؟ نہیں نگل سکتے نا، کوڑا ہو جائے گا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ دن اور رات میں کتنی بار پانی پیتے ہو، کتنی بار تم اللہ رب العزت کی اس نعمت پر شکر کرتے ہو؟ کیسا خوبصورت ٹیسٹ ہے پانی کا، نہ ایسا لگتا ہے چینی گھولی ہوئی ہے، نہ ایسا لگتا ہے نمکین ہے، لیکن پینے والا ایسا کہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا ہے، سو تم اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ جب جانتے ہو کہ یہ سب تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا ہے، پھر اس رب کی تسبیح بیان کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ آپ سے سب نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی کلمہ جہنم سے تمہارا بچاؤ کرے گا، قیامت کے روز تمہارے آگے پیچھے سے آ کر تمہارا بچاؤ کرے گا۔ آپ سے سب سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ آپ سے سب نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور فرشتوں کے لیے پسند کیا، وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا حکم آیا تو بیٹے سے کہنے لگے کہ تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جس میں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 7 زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک زمین نہیں، 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے لا الہ الا اللہ، تو دوسرا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ہم کتنا ذکر سے کتراتے ہیں اور کتنا بھاری ہونے والا ہے یہ میزان پر۔ باہر لیڈی کھڑی ہے، موبائل پہ بات کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر 7 زمین و آسمان بند کڑھے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ کتنی طاقت ہے اس کلمے میں۔ تو جب کسی مشکل میں ہوں، جب کسی پریشانی میں ہوں تو دل سے پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت ہر مشکل سے آسانی پیدا کر دے گا، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ذکر کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے شامل کرنا ہے۔ پس نہیں، میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں اور بلا شبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے، کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ یعنی کیا؟ قرآن ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا اور وہیں سے یہ تھوڑی تھوڑی کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو؟ یعنی اس کتاب میں اپنا حصہ صرف اتنا ہی ڈالتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے احکامات کو جھٹلاتے ہو، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن تم نہیں دیکھتے، سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر جانے والی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ کیوں نہیں روک پاتے اگر تم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہو؟ بس لیکن اگر وہ ان لوگوں سے ہوا جو قریب کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے،
اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔ سو تم اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ اس کے اپنے رب کے نام کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا اس صورت کے آغاز میں فرما رہے ہیں؟ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا کس نے؟ اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان میں جو بھی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، تو تم بھی کیا کرو؟ اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے ہے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا، یعنی پہلے کسی اور کے پاس تھا وہ مال، اب تم اس کے وارث بنے تو اس سے نصیحت حاصل کر لو کہ یہ تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج تم اس کے وارث ہو، کل تم چلے جاؤ گے، اس مال و دولت کا کوئی اور وارث بن جائے گا، تو کیوں اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ پھر آگے آیت نمبر 10 میں اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ بات کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، جبکہ آسمانوں زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں، یعنی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں دین کی خدمت کی ان کا اجر دوسرے لوگوں سے بڑا ہے، کیونکہ قربانی بڑی تھی۔ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو وہ اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے دگنا کر دوں۔ کب؟ آخرت کے لیے۔ تم میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ تاکہ دگنا کر کے تمہیں آخرت میں لوٹاؤں گا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو کن کہتا ہے اس کے کام فیکون، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو تم دو گے تو اپنی آخرت کے لیے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ہی جمع کرواؤ گے، اور وہ اکاؤنٹ کیسا ہے؟ جہاں پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والا مال اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض تصور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو دگنا کر کے تم کو واپس لوٹاؤں گا۔ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی، جب آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں جس نور کی پیروی کر کے عمل کرتے تھے، آج وہ اعمال نور کی شکل اختیار کر لیں گے۔ کب؟ قیامت کے روز وہی اعمال نور کی شکل اختیار کر لیں گے اور اسے روشنی دینے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے حکم سے ہر ایک کو نور اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کو نور کیسے ملے گا؟ اس کے اعمال کے مطابق۔ تو کسی کا نور پہاڑ برابر ہوگا، اور کسی کا نور کیسے ہوگا؟ اس سے کم ہوگا، اور اسی طرح کسی کا نور کھجور کے پودے کے برابر ہوگا جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا، اور کچھ کو اس سے بھی کم دیا جائے گا، یہاں تک کہ کچھ کو ایسا دیا جائے گا جو اس کے صرف انگوٹھے پر کبھی جلتا ہوگا کبھی بجھتا ہوگا۔ اور پھر اسی روشنی میں ہم نے کیا پار کرنا ہے؟ پل صراط پار کرنا ہے۔ تو اپنے اعمال کی روشنی میں وہاں اندھیرا اور نیچے جہنم، اور وہ پل صراط جو باریک سے زیادہ
بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس کو پار کرنا ہے انہی اعمال کی روشنی میں۔ تو کچھ تو پھر کیسے گزر جائیں گے؟ تیز رفتار آندھی کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ دوڑنے کی طرح، کچھ بھاگنے کی طرح، کچھ چلنے کی طرح، اور کچھ بیچارے گرتے پڑتے چلے جائیں گے، اور کچھ تو گر ہی جائیں گے جہنم میں۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایمان والوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ایمان والوں وہ وقت نہیں آیا، اتنا قرآن سن کے بھی وقت نہیں آیا کہ دل حق کی طرف جھک جائیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی نہیں ہے دنیا، یہی نہیں ہے زندگی، اور اسی کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ ہر ایک کی کوشش، اچھا اس نے اس نے اپنا گھر لے لیا، میں ایسا اور اس کا ایسا ہے، میں نے ایسا اور ایسا لینا، اس کی اتنی گاڑی ہے، میری اتنی ہونی چاہیے، اور اسی دوڑ نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے۔ اور ایسے ہی ہے، جب ہمیں دنیا ملتی ہے ہم کیسے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے اس کو حاصل کر لیا، لیکن جب اچانک موت آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فانی تھی، ہمیں تو اس کو چھوڑ کر جانا تھا، سب برباد، سب ختم۔ اب جہاں آگے جا رہے ہیں اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے جیسے وہ کھیتی، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو دنیا آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، یا تو ہم اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا وہ دنیا ہم سے چھین لی جاتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہے بخشش، اللہ کی اور اللہ کی خوشنودی ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی بخشش اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اس دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو پھر دوڑنے والوں کو کس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دنیا کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دنیا کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے نہ دوڑو، کس طرف دوڑو؟ اپنے رب کی بخشش طلب کرنے کے لیے دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائیں، تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں والا ہے۔ اگر منہ موڑ جاتے ہو تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ آیت نمبر 28، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہاں پہ روشنی سے مراد، نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہیں اجر بھی دے گا، اور تمہیں نور یعنی قرآن کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا، اور جس کے ذریعے سے پھر تم اللہ کی بخشش کے مستحق ہو جاؤ گے۔
تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ اپنا یہ کتاب کا فضل کس کو دیتا ہے؟ جو طلب کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ بستا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی کتاب کے لیے چن لیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ضرور خیر ہوگی جو اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں میں اپنی کتاب تھمائی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ہمارے ہاتھوں میں تھمائے رکھے، ہم اس سے جڑے رہیں مرتے دم تک۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين